اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 117 سے آج ہم پڑھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک پوائنٹ میں واضح کر دوں کہ ہم نے یہ پڑھا کہ جو مشرکین ہیں ان کے لیے ہم دعائے مغفرت نہیں کریں گے، تو یہ بات بس یہیں تک محدود ہے، یعنی ان کے مرنے کے بعد ہم ان کے لیے کسی طرح کی مدد نہیں دے سکتے۔ باقی رہ گئی دنیا کی زندگی، تو اس میں جو انسان کے انسان پر حق ہے وہ مسلم ہے، کوئی مشرک ہو، کافر ہو، منافق ہو، بدعتی ہو، کچھ بھی ہو، ہر بیوہ کی مدد کی جائے گی، ہر یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جائے گا، ہر گرے ہوئے کو اٹھانے کی کوشش کی جائے گی، ہر محتاج کی امداد کی جائے گی، ہر مصیبت زدہ کے لیے جو ممکن ہوگا وہ کوشش کی جائے گی۔ کہیں پر بھی یہ سوال نہیں آئے گا کہ جی یہ کافر ہے تو ہم اس کے لیے نہ کریں، بلکہ ہم زیادہ کریں گے ان کے لیے تاکہ ان کے دل میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوں، اور جیتے جی ہم ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے کہ اللہ ان کو اسلام کی قبولیت کی توفیق عطا کرے۔ نام لے کر بھی کر سکتے ہیں، یعنی اگر کسی سے ہمارا پرسنل تعلق ہے اور ہم دیکھتے ہیں کوئی بڑا اچھا انسان ہے تو نام لے کر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انوائٹ بھی کریں، نام لے کر دعا بھی کریں اور کلیکٹیولی دعا بھی کریں، ٹھیک، جب تک وہ زندہ ہے۔ تو وہ سارے حقوق ہیں ان کے جو انسانوں کے انسانوں پر ہوتے ہیں، اور ان کی مدد کرنا اسی طرح ہم پر لازم ہے جس طرح کسی بھی دوسرے مسلمان کی مدد کرنا لازم ہے، ٹھیک، جو انسانی حقوق ہے نا وہ برابر کے ہیں، اس کو کسی نے بہانہ نہیں بنانا۔ مذہب میں جو کہا گیا کہ ان سے قریبی دوستیاں نہ لگاؤ، ولایت کے رشتے نہ بناؤ، اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہیں پر کہ ان سے رواداری اور محبت نہ رکھی جائے۔ جو لوگ بدسلوکی سے پیش آتے ہیں، سلام کا جواب نہیں دیتے، تو وہ اسلام کو کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے اسلام کیسے پھیلا بر صغیر میں نے آپ سے عرض کیا، عرب تاجروں کے اخلاق سے، جو اچھوت تھے، شودر تھے، وہ انہیں ساتھ بٹھاتے تھے، تب وہ پوچھتے تھے بھئی آپ لوگ ہمیں کیسے بٹھاتے ہیں، ہم تو اچھوت ہیں، تو وہ بتاتے تھے نہیں، اللہ نے سب کو برابر بنایا۔ اس اخلاق نے لوگوں کو متوجہ کیا اسلام کی طرف۔ عرب میں بھی اس اخلاق ہی کی وجہ سے اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ مسلمانوں کا کردار وہ اہم چیز ہے۔ تو اگر ایک بندہ ہمیں سلام کرتا ہے ہم جواب نہیں دیتے تو وہ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھے گا، وہ کیوں سوچے گا، وہ مسلمانوں سے کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہترین اخلاق ہماری تعلیم کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جو زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے زیادہ بااخلاق ہوتا ہے، ہونا چاہیے نا، اصول یہی ہے کہ جو زیادہ تعلیم یافتہ فرد ہے ہم اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ تعلیم یافتہ ہونے کے بنا پر با اخلاق بھی ہوگا۔ جیسے آپ کی دو بہویں ہیں، فرض کریں ایک ان پڑھ ہے، گاؤں کی ہے، اور دوسری پڑھی لکھی ہے، شہر کی ہے، مہذب گھرانے سے ہے، تو دونوں کا جھگڑا ہوتا ہے، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ جو پڑھی لکھی ہے وہ زبان پر بھی قابو رکھے، حرکات پر بھی قابو رکھے۔ آپ دیکھیں فوتگیوں پر، خوشیوں پر، ہر موقع پر ہم دیکھتے ہیں فرق ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے گھرانوں میں فوتگی ہوتی ہے تو کوئی بین نہیں ڈالتا، کوئی ہائے ہائے کر کے نہیں روتا، روتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، مگر اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں۔ اور دیہات میں فوتگی ہو جائے تو سینہ پیٹ پیٹ کر، بال کھینچ کھینچ کر، کھول کھول کر، چادریں اتار کر، پھینک کر ماتم کرتے ہیں۔ اس کے بغیر لوگ کہتے ہیں اس کو تو رنج ہی نہیں ہوا باپ کے مرنے، تو نہیں بھی فیلنگ آ رہی ہوتی نا، یعنی کہ باپ بڈھے ہو گئے ہوتے ہیں 80-85 سال کے، تو ظاہر ہے مرنا ہی ہوتا ہے، تو وہ فیلنگ ہی نہیں رہی ہوتی، لیکن اس کے باوجود ایکٹنگ کر کر کے ایسے کر کے دکھاتے ہیں کہ سب کہیں کہ ہاں باپ کے مرنے کا دکھ ہوا۔ یہ فرق ہے جہالت کا اور علم کا۔ تو مسلمان علم والا ہے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، دنیا کا سب سے مستند علم۔ تو اس علم کے آنے کے بعد اگر اخلاق نہیں آئے تو کیا سیکھا؟ کچھ بھی نہیں سیکھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لتکملی مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا تاکہ میں مکارم اخلاق کی، اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمیں کیا دکھائی دیتے ہیں؟ ہم سب کے کام آتے تھے نا، یہود بھی آپ سے آ کر مدد مانگتے تھے، کفار بھی آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد میں کسی کو انکار نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے حسن اخلاق سے پیش آتے تھے۔ جن مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے صحابہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتے تھے وہ مسلمان تھوڑی ہوتے تھے، وہ تو وفد آتے تھے اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے کہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں، کیا پیغام پیش کر رہے ہیں۔
لہٰذا آپ نے جابر بن عبداللہ کا جو قصہ پہلے بھی سنا ہے، پڑھا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیسٹ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا نہیں تھا. آپ نے اپنے گھروں میں پتہ کروایا. پھر آپ نے کہا کہ صحابہ میں سے کہ کون مہمانوں کی ضیافت کرے گا. سب چپ رہے، کسی کے بھی پاس کھانا نہیں تھا. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ لے گئے. تو گھر گئے تو بیوی کہنے لگی کہ کھانا تو بس اتنا ہی ہے کہ یہ 2 بندے کھا سکیں. تو پھر انہوں نے آپس میں یہ سیٹنگ کی کہ بچوں کو بہلا کر سلا دیا، اور جب کھانا کھانے لگے تو ان کی بیوی جو ہے چراغ کی لو ٹھیک کرتے کے بہانے اٹھی اور چراغ بجھا دی. تو ان دونوں نے کھانا کھایا اور حضرت جابر خالی ہاتھ چلاتے رہے کہ ان کو لگے میں نے کھانا کھا لیا. اور اس طرح سے مہمانوں کی میزبانی کی. تو اللہ کریم نے باقاعدہ جبرائیل کو بھیج کر تعریف کی ان کی اس میزبانی کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت جابر کو بلا کر بتائی. تو آپ دیکھیے کہ 1000 تقاریر ایک طرف، 1000 خطبات ایک طرف، اور جابر رضی اللہ عنہ کا یہ حسن عمل ایک طرف جس نے اثر کیا. تو مومن کا کردار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کردار، اخلاق، جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے تھے، اور یہ ہمیشہ رہا. اور جب تک مسلمانوں نے کام کیا اخلاق ہی کے بنا پر غالب رہے. ٹھیک ہے، مومن اپنے کردار کے بنا پر غالب آتا ہے. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. تو وہ کردار جب تک پیدا نہیں ہوتا تب تک کام نہیں ہو سکتا. اور اس کردار میں سب سے اہم بات جو ہمیں بار بار بتائی گئی، آپ نے بقرہ میں پڑھی، کیا پڑھی؟ اخلاق کے اعتبار سے قولوا للناس حسنا. اور یہ نہیں کہا قولوا للمسلمین حسنا، یہ نہیں کہا قولوا للناس حسنا. ہر انسان سے بات جب کرو حسین ترین بات کرو. ہمارے رب کا تقاضا تو یہ ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ عیسائیوں کو اسلام کا جواب نہیں دینا. سبحان اللہ، آپ اچھا اسلام ان کو پھیلا رہے ہیں. قرآن کا تو موضوع انسان ہے نا. بالکل، قرآن کا خطاب انسانوں سے ہے. قرآن کا موضوع انسان اور اللہ کا تعلق ہے. پھر جو اس پیغام کو قبول کریں گے وہ اللہ کا نمائندہ گروہ بن جائے گا مسلمان. ہم نے بھی اس پیغام کو قبول نہیں نہ کیا، اس وجہ سے ہم باوجود اسلام کے دعوے کے نمائندے نہیں بن سکے، نہ اللہ کے نہ اسلام کے. تو یاد رکھیں، ہمارا ہر فعل اسلام کو بدنام کرتا ہے یا نیک نام کرتا ہے. تو ہمارے اخلاق سے اسلام پر آنچ نہیں آنی چاہیے. ہر وقت ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ حکم جو ہے یہ صرف اس بات کا ہے کہ بے شک ہمارا کوئی سگا رشتہ دار ہو، جب وہ کفر و شرک پر مر گیا تو ہم اس کے لیے دعائے خیر نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے اپنی غداری کا ثبوت دے دیا. اور زندگی میں ہم اس کے ساتھ ہر وہ بھلائی کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہماری بھلائی کی وجہ سے وہ دین کی طرف پلٹ آئے، اور اس لیے کہ اس کا انسان ہونے کی حیثیت سے ہم پر حق مسلم ہے، وہ کہیں نہیں گیا. ٹھیک ہے، تو اخلاق کو ہمیشہ یاد رکھنا، اس کو غلط معنوں میں کبھی نہیں لینا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. لقد بلا شک و شبہ تابا مہربان ہوا، تے واؤ بے سے ہے. تاب اللہ مہربان ہوا اللہ، علی النبی نبی پر، والمہاجرین مہاجروں پر، والانصاری اور انصار پر. بے شک اللہ مہربان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین و انصار پر. الذین وہ جنہوں نے اتبعوہ پیروی کی اس کی، ہو کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. اتبعو کن کے لیے ہے؟ انصار و مہاجرین کے لیے. وہ انصار و مہاجرین جنہوں نے پیروی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فی ساعت العسرۃ اس تنگی کی گھڑی میں. عین سین رے سے ہے. عسر کس کو کہتے ہیں؟ تنگی کو، تکلیف کو. مالی تنگی بھی ہوتا ہے اس سے مراد، اور ویسے بھی تنگی. تو تبوک ہر اعتبار سے تنگی کا غزوہ تھا. مالی اعتبار سے اس لیے نہیں تنگ تھے مسلمان کے مسلمان پرسنلی تنگ دست تھے، اتنے بڑے لشکر کو ارینج کرنا مسئلہ تھا. 30,000 لوگ تھے نا، تو ان کا خرچہ وغیرہ مشکل تھا. تو کمبائن کیا تو گیا، لیکن بہرحال تنگ دستی رہی. پھر دوسرے معنوں میں بھی تنگ دستی تھی. سفر بہت دور کا تھا، مشکل تھا، اور گرمی بہت شدید تھی. تو اس شدید گرمی کے موسم میں صحرا کے اندر اتنا دور کا سفر کرنا اور پھر وہاں سے واپس آنا، یہ اس معنی میں بھی اسرت تھا. من بعدی اس کے بعد، ماں کے کادا قریب تھا، یزیغو کج ہو جائیں پھر جائیں، زے یہ غین زیغ ٹیری کو کہتے ہیں، ٹیرے پن کو. آل عمران میں آپ نے پڑھا ہے نا، زیغ فی قلوبہم لا تزغ قلوبنا ربنا، ہے نا، یہ وہی ہے
یزیغو کہ ٹیری ہو جائیں پھر جائیں قلوبو دل فریقن ایک گروہ کے منہم ان میں سے ثم پھر تابا وہ مہربان ہوا علیہم ان پر. وہ انصار و مہاجرین جنہوں نے سخت موقع پر اس مشکل موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اس کے بعد بھی جبکہ قریب تھا کہ ان کے دل ٹیرے پن کا شکار ہو جائیں یا ان کے دل پھر جائیں، ایک گروہ کا یہی عالم تھا، لیکن اب اللہ ان پر مہربان ہو گیا. انہو بے شک بہم ان کے ساتھ ہے وہ رعوفن شفقت کرنے والا، رحیم مہربان، بے شک اللہ تو ان پر شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے. اللہ مہربان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین پر، انصار پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے اس مشکل وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اس کے بعد بھی کہ ان میں ایک گروہ ایسا تھا مومنوں کا جس کا دل پھر جانے کے قریب تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا، تو پھر اللہ ان پر مہربان ہوا، بے شک اللہ ہے ہی ان پر بہت ہی شفیق اور مہربان. تبوک کے متعلق بات ہو رہی ہے. تبوک میں جو 30,000 لوگ شامل ہوئے ان کے متعلق ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان سب پر میں مہربان ہوں. اب 30,000 تو وہ تھے جو لشکر میں شامل تھے، اور وہ گھر والے ان کے جنہوں نے ان کو بھیجا وہ سب اس میں شامل ہیں، اور وہ پوری مسلم کمیونٹی جو مجبوری کے بنا پر نہیں جا پائی، یعنی کہ بزرگ تھے یا بچے تھے یا اور کوئی ایسا عذر تھا جو حقیقی تھا. اور آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ جن کا تذکرہ آپ نے پڑھا کہ وہ آئے جنگ میں شریک ہونے کے لیے، مگر نہ ان کے پاس سواریاں تھیں، نہ پیسے تھے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریاں تھیں اور نہ ہی پیسے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس لوٹا دیا. وہ سب اس کا مصداق ہے کہ وہ سب جو اس میں شریک ہوئے اور جنہوں نے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ ان سب پر مہربان ہوا. اور اللہ نے فرمایا کہ نبی پر، انصار و مہاجرین پر اور ان سب افراد پر، یعنی ظاہر جنگ تھی، ایک بڑا موقع تھا، تو اس کی تیاری میں جو لغزشیں کسی سے بھی سرزد ہوئیں وہ نظر انداز کر دی اللہ نے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے عذر قبول کیے تھے نا، اللہ نے پیچھے بیان کیا کہ آپ نے کیوں قبول کیا، آپ ان کو بالکل اجازت نہ دیتے اور دیکھتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو اللہ رب کریم نے اس معاملے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات تھی اس کے متعلق کہا، اور تو کوئی ایسی بات ہوئی نہیں. اور انصار و مہاجرین جو ہیں، ظاہر ایک مہم تھی، بعض اوقات ویسے لغزش ہو جاتی ہے، کوئی کام میں غلطی ہو جاتی ہے، بعض اوقات دل میں خیال آتا ہے، جیسے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ تھا جس کا دل پھر جانے کے قریب تھا، یعنی کہ موسم اتنا گرم تھا، اتنی مشکل یہ مہم تھی کہ کئیوں کے دل میں خیال گزرا ہوگا کہ ہم یہ سکپ کر دیتے ہیں، ہمیشہ تو ہم جاتے ہیں، اس دفعہ ہم سکپ کر دیتے. لیکن انہوں نے اس خیال کو عملی جامہ نہیں پہنایا، انہوں نے اپنے آپ کو شریک کیا. اس میں دل میں ایک خیال گزرا، ایک ارادہ آیا، مگر انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا. کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، شدید سردی میں فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہوئے دل میں آیا ہوگا کہ اچھا خیر ہے ظہر کے ساتھ پڑھ لوں. کبھی ہوا؟ یا کبھی بہت تھکے ہوئے تو عشاء کی نماز کے لیے اٹھتے ہوئے خیال آیا ہوگا کہ اچھا بیتی تھک گئی، کوئی بات نہیں، عشاء کی نماز چھوڑ دیتی ہوں، صبح پڑھ لوں. کبھی ہوا؟ میرے ساتھ تو ہو جاتا ہے بعض اوقات، جب بہت تھکی ہوں نا تو عشاء کی نماز میں بعض اوقات تساہل آتا ہے اور دل میں خیال آتا ہے کہ خیر ہے کل سے ہی. تو پھر میں اپنے آپ کو باندھ کے اٹھتی ہوں کہ نہیں سارے کام کر لیں تو ایک نماز میں سستی کرنی ہے. تو لیکن اس وقت کھڑے ہونے سے پہلے دل میں خیال آتا ہے. تو دیکھیں یہ خیال قابل گرفت نہیں. تو صحابہ کے دل میں بھی جانے سے پہلے بعض ایک کے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنی مہموں میں شریک ہوئے ہیں تو چلو یہ اتنی گرمی کی مہم میں اسکپ کر دیتے، لیکن انہوں نے عملی جامہ نہیں پہنایا. تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے ان کی یہ غلطیاں، یہ لغزشیں معاف کی. تو یہ ہمیشہ کے لیے اصول ہو گیا. اگر کسی سے کوئی دل میں کوئی خیال آیا ہے، اس سے عملی جامہ نہیں پہنایا تو اس پر کوئی پکڑ نہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب کریم نے فرمایا انہو بہم رؤوف الرحیم، میں تو مسلمانوں پر، ان پر بمانے مسلمانوں پر، مسلمانوں کی جماعت پر میں ہوں ہی مہربان اور بہت شفیق ہوں. یعنی اللہ رب کریم انسانوں پر ہی شفیق ہے. اللہ رب کریم ہر انسان سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ 70 ماؤں سے زیادہ، برابر نہیں. اور اس میں اللہ نے کوئی گناہگار اور نیکوکار کی تقسیم نہیں رکھی. تو پھر جو مسلمان ہیں ان سے اللہ کتنا پیار کرتے ہیں، اور جو مسلمانوں میں نیکوکار ہیں اور محنت اور جد و جہد کرنے والے ان سے کتنا پیار کرتے ہوں گے، کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اگر اللہ کو اس قدر پیار نہ ہوتا انسانوں سے تو آج کیا ہوتا دنیا میں؟ آگ برستی. جس قدر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں سارے، ہم سب سے زیادہ گنہگار ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم جب نافرمانی کرتے ہیں نا تو ہم اطاعت کا کلابہ گلے میں پہننے کے بعد کرتے ہیں. جو مشرک اور کافر کرتے ہیں وہ تو چلو وہ تو مانتے ہی نہیں ہے نا، وہ تو بلیو ہی نہیں کرتے، وہ تو نان بلیور ہے.
ہم تو بلیور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. نام رکھتے وقت ہم رکھتے ہیں عبد الرحمن, عبداللہ, فاطمہ, زینب, اس سے کم پہ ہم نام نہیں رکھتے. اور اعمال ہم وہ کرتے ہیں کہ دیکھ کر عیسائی بھی شرما جائے, سیریسلی. تو پھر اللہ رب کریم کو کس قدر غضب آتا ہوگا. مگر پھر بھی اللہ رب کریم ہمیں رزق دیے جا رہے ہیں, جو بھی فوائد ہیں زندگی کی ضروریات ہیں دیے جا رہے ہیں, کیونکہ اللہ کو ہم سے بے حد پیار ہے. اگر اللہ رب کریم کا غضب اس کی رحمت و فضو ہوتا نا تو آج فیصلہ ہو چکا ہوتا. تو لہٰذا اللہ رب کریم بنیادی طور پر ہم پر مہربان ہے, شفیق ہے. سزا کب آتی ہے؟ جب ہم لوگ کوئی راستہ نہیں چھوڑتے. تو آپ نے پڑھا نا آل عمران میں اللہ نے کہا کہ جب تم پر مصیبت آئی تو گھبرا کر کہنے لگے کہاں سے آئی؟ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. تو جب بھی مصیبت آتی ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی. ہم خود وہ حالات پیدا کرتے ہیں کہ ان کا نتیجہ نکلتا ہے ایسا. یعنی جیسے اولاد کی پرورش نہیں کی ڈھنگ سے, بس اسکول بھیج دیا پرائیویٹ, قیمتی, مہنگے, اور سمجھا کہ بھئی ہم نے تربیت کا حق ادا کر دیا. نہ ان کو کچھ اللہ کے قریب کیا, نہ دین کی کوئی تعلیم دی, نہ اخلاقیات سکھائیں. اب وہ بڑے ہو کر بدتمیز ہو گئے. نہ صرف یہ کہ اخلاقیات نہیں سکھائیں, بد اخلاقی سکھائی کہ بھئی اس نے بچے نے آ کر کہا کہ جی پھپھو نے یہ کہا, تم نے جواب کیوں نہیں دیا. سکھاتے ہیں نا, فلاں نے یہ کہا, تم سن کر کیوں آئے, ایک کی دو سنایا کرو. سیکھ لیتا ہے بچہ, ٹھیک ہے ایک کی دو سناؤ. پھر جب ہماری باری آتی ہے, وہ بڑے ہو جاتے ہیں, ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں, پھر ہمیں ایک کی 10 سناتے اور کھری کھری سناتے, کیونکہ ہم نے ٹیچ کیا ہوتا ہے نا. پھر ہم روتے ہیں بیٹھ کر, ہائے اللہ مجھ سے ناراض کیوں ہو گیا, مجھ پر آفت کیوں آ گئی, میرے بچے کیوں نافرمان نکل آئے. اللہ نے تھوڑی نکالے, اللہ نے تو را مٹیریل دیا تھا, جو ڈالا وہ بن گیا ہے نا. اسی طرح اللہ رزق دیتا ہے, لٹائی جاتے ہیں, اسراف کیے جاتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, کمائی ختم ہوتی ہے تو پھر بھوکوں مرنا پڑتا ہے. بعض اوقات اولاد نہیں ہوتی, بعض اوقات اولاد کے پاس گنجائش نہیں ہوتی. کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا ہوتا ہم نے, کیا کل ہم اچھے وقت میں کسی کے کام آئے ہوں کہ ہمارے برے وقت میں وہ ہمارے کام آ جائے. تو سارے کہتے ہیں جب اس کے پاس اس نے ہمیں پوچھا, اب ہم کیوں پوچھیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روتے ہیں بیٹھ کے 8 آنسو کہ اللہ کریم نے ہم پر مصیبت کیوں ڈالی. اللہ نے تھوڑی ڈالی, اللہ نے تو مال دیا. کوئی عاقبت اندیشی بھی کرتے, کوئی کل کے لیے سنبھالتے. اور سنبھالنے کے 2 طریقے ہیں, ایک محفوظ کرنا, دوسرا ڈپازٹ کرنا. ڈپازٹ کرتے اللہ کے ساتھ, بندوں کے ساتھ. آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے, پلٹ کر آپ کے ساتھ اچھا کرے گا ہی کرے گا. بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھائی کا بدلہ اچھائی سے نہیں دیتے. آج آپ کسی کے کام آئیں گے, کل کو اگلا آپ کے کام آئے گا. آپ اللہ کی راہ میں دیں گے, اللہ پلٹا کر آپ کے برے وقت میں آپ کے کام آئے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں تمہارے برے وقت میں یاد رکھے, اچھے وقت میں اللہ کو یاد رکھو. اب جب اللہ اچھا وقت دیتے ہیں, ہم نہ انسانوں کو یاد رکھتے ہیں, نہ رب کو یاد رکھتے ہیں, نہ سنبھالتے ہیں, نہ ڈپازٹ کرتے ہیں, نہ انویسٹ کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ہمارا برا وقت یعنی بڑھاپا آتا ہے اور انکم ختم ہو جاتی ہے تو پھر رلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سارے جو مسائل آتے ہیں یہ در حقیقت ہمارے اپنے غلط کاموں کا نتیجہ ہوتا ہے. پھر بھی اللہ ان میں بھی ہمیں سنبھال لیتے ہیں, ان میں بھی نکال لیتے ہیں. ان میں بھی اللہ نے وہ بندے پیدا کیے جنہوں نے اولڈ ہاؤسز بنا دیے ہیں, جنہوں نے یتیم خانے کھول دیے ہیں, جنہوں نے جو ہے بے سہارا لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہے. تو اللہ پھر کوئی نہ کوئی رستہ کھول ہی دیتے ہیں ہمارے لیے, کیونکہ وہ ہم پر مہربان ہے. اور روز قیامت بھی اللہ سزا دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ بس اٹھائے اور جہنم میں پھینک دیا. اللہ خود کہتے ہیں لوگوں مجھے تمہیں جہنم میں ڈال کر کیا حاصل ہوگا. ہاں لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے قانون کی خلاف ورزی کی اسے سزا ملے گی. جیسے جو جج بیٹھا ہوتا ہے نا, جج کی کرسی پر, اس کو مجرم سے کوئی ذاتی اور خواہش نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قانون کا تقاضا یہ ہے کہ اسے سزا دی جائے. اور بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ دل بھی چاہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی رستہ نکلتا نہیں. جب ہم لاء کی پریکٹس کر رہے تھے تو اس زمانے میں ایک کیس ہماری نظر سے گزرا, اور ہمارے ساتھ نے اس میں, یعنی کہ وہ لائر تھے, تو وکیل استغاثہ تھے وہ. اس میں کیس یہ تھا کہ ماں اور باپ کا جھگڑا ہوا, میاں بیوی کا ان کے جھگڑا ہوا, دیہات کے لوگ تھے. جھگڑے میں بیوی نے شوہر کو کچھ برا بھلا کہا, گالی دی, شوہر نے اسے قتل کر دی, یعنی کہ اس کو کلہاڑی اٹھا کے ماری, وہ مر گئی. اب ظاہر ہے کہ وہ موقع پر پکڑا گیا, پولیس کسٹڈی میں آیا, صاف معاملہ تھا. اب ظاہر ہے کہ اس کو سزائے موت تھی. تو اشتعال
کی وجہ بنا کر اس کو چینج کر دیا گیا، لیکن پھر بھی عمر قید تو تھی، اب 14 سال کی قید تھی، تو ان کا 1.5 سال کا بچہ تھا. تو سب کو یہ بڑی فیلنگ تھی کہ بچے کا کیا ہوگا. تو ہم لوگوں نے بات کی اپنے سر سے نا، تو سر کہنے لگے کہ اچھا تم لوگ جا کر نا خود بات کرو، جج صاحب کے چیمبر میں جا کے خود بات کرو. وہ ہمیں ٹیچ کرنا چاہتے تھے. ہم نے جج صاحب سے جا کر بات کی کہ سر کوئی رستہ نکالے. تو وہ کہنے لگے کہ تم لوگ لا پڑھ رہے ہو نا، فریشلی پڑھ رہے ہو، کوئی رستہ نکلتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا پھر میں کیسے نکالوں؟ جب نکلتا ہی نہیں ہے میں کیسے نکالوں؟ میکسیمم رستہ یہی نکلتا تھا کہ اس کو یہ چھوٹ دے دی گئی کہ اس نے اشتعال میں قتل کیا، کوئی عادی مجرم نہیں ہے، تو اس کو سزائے موت ہٹا کر عمر قید دے دی گئی. یہ ہے انصاف کا تقاضا. لہٰذا جہاں قانون ہے وہاں انصاف ہے. تو اللہ کریم رحمان ہے، رحیم ہے، اور ہر کسی کے لیے راستہ نکالنا چاہتا ہے، لیکن جہاں اللہ کے قانون آتے ہیں وہاں اللہ آؤٹ آف دی لا جا کر کسی کو راستہ نہیں دے، کیونکہ اللہ نے اپنا تعارف کیا کرایا ہے؟ مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، اور بڑا بیلنس رکھا ہے اللہ نے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بہت مہربان، لیکن قیامت کے روز وہ منصف ہوگا، انصاف کرے. تو لہٰذا ہمارے اعمال کے پیش نظر اللہ کو قوانین کے تحت فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو اللہ کی شفقت پر، رحمت پر اعتبار کریں اور بھروسہ رکھیں، اور دوسری طرف اس دھوکے میں نہ رہیں کہ یہ شفقت و رحمت ہماری غلط کاریوں کو بھی جائز کراتے ہیں. ٹھیک ہو گئے؟ تو مومنوں پر اللہ بہت مہربان ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، اور ان 3 لوگوں کے لیے بھی، الَّذِينَ، وہ جو خُلِّفُوا، ملتوی کر دیے گئے تھے، پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے. خیل لام فے سے ہے نا، پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا. ان 3 لوگوں پر بھی مہربان ہوا اللہ، جن کا معاملہ پینڈنگ کر دیا گیا تھا، کیس پینڈنگ تھا. کون 3 تھے؟ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، اور مرارہ بن ربیع. ابو لبابہ کا قصہ تو گزر چکا نا، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا تھا، اور ان کی توبہ پھر 2-4 دن بعد تبھی قبول ہو گئی تھی. اب یہ 3 لوگ تھے جن کا معاملہ پینڈنگ تھا. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ. یہ تینوں دونوں بدری صحابی تھے. 2 ان میں سے بدری صحابی تھے، بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ. اور کعب بن مالک بدر میں تو شریک نہیں ہوئے تھے، باقی سب غزوات میں شریک ہوئے تھے. سب غزوات کا مطلب سمجھتے ہیں؟ فتح مکہ، بیت رضوان، غزوہ حنین، غزوہ احزاب، یعنی آزمائش کے سب موقعوں پر پورے اترے تھے. تو ان تینوں کا معاملہ یوں رہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے تو منافقین آئے آپ کے پاس. 80 منافقین تو گنے گئے نا، جن کا متعلق لوگوں کو کلیئر تھا کہ یہ منافق تبوک کے مہم میں نہ شریک ہونے کے بنا پر. انہوں نے آ کر بہانے بنائے، جی میرے طبیعت خراب تھی، میری بیوی بیمار تھی، میرے گھر کی چھت گر گئی تھی، ایسے جھوٹے بہانے سنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے اور کہتے اللہ بہتر جانتا ہے، بہرحال اللہ تمہیں معاف کرے، ختم کر دیتے بات. اب جب کعب آئے اور یہ تینوں آئے 1 by 1، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سچ بولا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے معاملے کا انتظار کر. اس واقعے کو خود کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو سنایا یہ قصہ. عبداللہ اپنے والد کعب سے بیان کرتے ہیں، جبکہ کعب بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا ہو گئے تھے، تو عبداللہ انہیں سنبھالا کرتے تھے. تو کہتے ہیں تب میرے والد نے مجھے یہ قصہ سنایا نصیحت کے لیے نا. تو کہتے ہیں کہ جب تبوک کی مہم درپیش ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں جنگ میں ترغیب دلاتے شامل ہونے کی، تو میں سوچتا کہ میری تو ساری تیاری پوری ہے، تو میں تو ہو جاؤں گا شریک اینڈ ٹائم پہ. اور میرے پاس 2 اونٹنیاں تھی سواری کے لیے. تو کہتے میں سوچتا کہ بس ٹھیک ہے ٹائم پر شریک ہو جاؤں گا، مسئلہ کیا ہے. کہتے میں اتنا خوشحال تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا.
تو لہٰذا وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بھئی میری ساری تیاری ہے، تو ان کو بھی یہی تھا. تو کہتے ہیں یہاں تک کہ جس دن لشکر نکلنا تھا میں اس دن بھی اسی سوچ میں رہ گیا کہ کوئی بات نہیں، کیا ہے، میری اونٹنی اتنی تیز رفتار ہے، میں 1 دن بعد جا ملوں گا. اور لشکر چلا گیا. اس کے بعد بھی 1-2 دن میں یہی سوچتا رہا کل نکل جاؤں گا، کیا ہے، میں پیچھے سے لشکر کو پا لوں گا. اور لشکر چلا گیا اور موقع نکل گیا. آپ کہتے ہیں کہ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا مدینہ میں تو میں اس چیز کو دیکھ کر کڑتا کہ مدینہ میں یا ضعیف تھے یا عورتیں تھیں یا بچے تھے اور یا منافقین تھے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. حسب عادت سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی. حسب عادت یعنی سنت مستقلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مستقل، سفر سے واپس آ کر سب سے پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو ہمارے علاقے میں مر چکی ہے، تو لہٰذا اس کو زندہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حسب عادت 2 رکعت نماز ادا کی. پھر اس کے بعد لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیا. مسجد میں آپ بیٹھ جاتے اور لوگوں سے ملتے جلتے، تو لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع تو ہو چکی تھی نا، تو لوگ پہلے ہی اکٹھا تھے. تو منافقین آتے اور بہانے کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے اللہ تمہارے حال کو بہتر جانتا ہے، بہرحال اللہ تمہیں معاف کرے. تو اس طرح منافقین ٹلتے جاتے. تو کہتے جب میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور ذرا طنز سے مسکرائے اور کہا آپ بتائیے آپ کو کس چیز نے روک لیا. کیونکہ آپ کو پتا تھا، دیکھیں منافق سے تو گلہ ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اپنے کا تو پتا ہوتا ہے نا. تو آپ کو بخوبی پتا تھا کہ کعب ہر آزمائش میں ساتھ رہیں. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا آپ بتائیے آپ کو کس چیز نے روک لیا. کعب کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی جگہ کوئی دنیاوی بندہ ہوتا، دنیا کا حکمران ہوتا، تو میں بھی خوب باتیں بنا کر بہانہ سازی کرتا، کیونکہ باتیں بنانا مجھے بھی آتی ہیں. لیکن اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. قسم کس پر کھائی؟ آپ کی تصدیق پر، کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں. اگر میں اس وقت آپ سے جھوٹ بولوں گا اور آپ کو راضی بھی کر لوں گا تو اللہ میرا راز آپ پر کھول کر آپ کو پھر مجھ سے ناراض کر دے. اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس نہ جانے کا کوئی عذر نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے کا فیصلہ کر دے. تو کعب کہتے ہیں میں اپنے لوگوں میں آن بیٹھا. میرے لوگوں نے، قبیلے کے لوگوں نے مجھے اتنا برا بھلا کہا، اتنی ملامت کی کہ تم نے کیوں سچ بولا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہوئے، ہماری صبح کی ہوگی. تو دیکھیں ہمیشہ سے سوشل پریشر ایک حقیقت ہے، لیکن ایمان سوشل پریشر کے سامنے بھی نہیں ہارتا. تو کہتے ہیں سب نے مجھے کہا، حالانکہ وہ سب بھی تو صحابہ ہی تھے، ہے نا، لیکن وہ بھی عزت اور ذلت کے معاملے میں بعض اوقات ہل جاتے تھے. تو پھر اس معاملے میں ہم نے ہمیشہ اپنی آخرت دیکھنی، یہ باتیں نہیں سوچنی کہ دنیا کا کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے. لہٰذا کہتے ہیں میرے خاندان والوں نے مجھے اتنا پریشرائز کیا کہ تم نے کیوں سچ بولا، ہمارے قبیلے کی سبکی ہوگی، لوگ باتیں کریں گے. آخر اتنے لوگ بہانے بنا ہی رہے تھے نا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے آپ کی اور بخشش ہو جاتی. جاؤ تم بھی ایسے ہی کرو. یہاں تک کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک دفعہ یہ خیال جگہ بنانے لگا کہ میں دوبارہ جاؤں اور کوئی قصہ سنا دوں. لیکن کہتے ہیں میں اٹھا اپنی جگہ سے، پھر بیٹھا اور میں نے کہا کیا میرے جیسا کوئی اور بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں 2 لوگ اور ہیں، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ. کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولوں گا. تو بعض اوقات خاندان لے بھی ڈوبتا ہے، اس سے بھی ہوشیار رہنا، کیونکہ اللہ سے بچانے کے لیے خاندان نہیں آئے گا. خیر، تو کعب کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان تینوں سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. تو کہتے ہیں سارے لوگوں نے ہم سے بات چیت ترک کر دی. اس صورتحال سے گھبرا کر جو ہیں ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع وہ تو اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. کہتے ہیں وہ عمر رسیدہ تھے، ان سے بڑے تھے عمر میں. کہتے ہیں میں جوان آدمی تھا، میں کاروبار کے لیے بھی نکلتا، نماز بھی جماعت سے پڑھتا، کوئی مجھے روکتا نہیں تھا، مگر کوئی مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا. مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کسی اجنبی شہر میں آ گیا ہوں. مدینہ کے حالات بدل گئے ہیں اور یہاں نئے لوگ آن بسے ہیں. جب میں مسجد میں آتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا اور انتظار کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب میرے سلام کے جواب میں ہلیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب جنبش نہیں کرتے تھے. اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو آپ مجھے نہیں دیکھتے اور نظریں پھیر لیتے. اور جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا، فرض کے علاوہ سنتیں بھی ہوتی ہیں تو سنتیں مسجد میں پڑھتے، تو کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے اور میں آپ کی نظروں کو محسوس کرتا دوران نماز، مگر جب میں سلام پھیر کر آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ نظریں پھیر لیتے.
کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. اس صورتحال سے کہتے ہیں میں گھبرا گیا, میرا دل تنگ آ گیا, اور میں اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست ابو قتادہ کے پاس گیا اور اس کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر بیٹھ گیا. میں نے کہا ابو قتادہ کیا میں اللہ اور رسول سے پیار نہیں کرتا؟ ابو قتادہ چپ رہے. کہتے ہیں میں نے دوسری بار پوچھا, پھر ابو قتادہ چپ رہے. تیسری بار میں نے انہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھا کہ ابو قتادہ تمہیں اللہ کی قسم مجھے بتاؤ کیا میں اللہ اور رسول سے پیار نہیں کرتا؟ تو ابو قتادہ نے کہا یہ اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے. کہتے ہیں اس بات پر میرا دل اتنا بھرا کہ میں دیوار سے اترا, میں روتا ہوا گھر آ گیا. اسی طرح 40 دن گزر گئے اور 40 دن بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو الگ کر دو. گھر کہتے ہیں ایک بندہ بتانے کے لیے آیا تو میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, بس الگ کر دو. تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا اللہ کا حکم یہ ہے لہٰذا تم اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤ جب تک اللہ کوئی فیصلہ نہ کر دے. ان میں سے صرف ہلال بن امیہ جو ہیں ان کی بیوی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی کہ میں گھر کا کام کاج کر دیا کروں, کیونکہ ہلال بہت بوڑھے ہیں اور اس واقعے کے بعد تو بہت ہی کمزور ہو گئے ہیں, کھاتے پیتے بھی نہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں گھر کا کام کر دیں مگر فزیکل ریلیشن نہیں کرنے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو اس قدر رنج ہے اس سارے واقعے کا کہ ہر وقت روتے رہتے ہیں, کھانے پینے کی ہوش نہیں, فزیکل ریلیشن خواب کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان کی بیویاں بھی الگ ہو گئیں اور اپنے میکے چلی گئی. اس کے بعد کعب کہتے ہیں کہ ایک دن میں بازار میں نکلا تو ایک نبتی مجھے ملا اور اس نے آ کر, قوم ہے نبتی, اس کا ایک بندہ آ کر مجھے ملا اور اس نے مجھے شاہ غسان کا خط دیا. غسانی قبائل جو تھے نا, عرب قبائل سے سرحدی جو عیسائی ہو گئے ہوئے تھے مذہباً, تو شاہ غسان کا خط دیا جو حریر میں لپٹا ہوا تھا. حریر ایک قیمتی کپڑا ہوتا ہے, تو کسی معزز شخص کو بھیجا جائے نا تو اس کو ایسے کور کر کے لپیٹ کر بھیجتے ہیں. جیسے آپ کسی کو عام خط دیتے ہیں, کوئی چیز لکھ کر دیتے ہیں تو ایسے ہی کاغذ دے دیتے ہیں, اور کسی کو باقاعدہ طور پر بھیجتے ہیں تو انویلپ میں ڈال کر بند کر کے بھیجتے ہیں. تو اسی طرح حریر میں لپٹا ہوا بھیجا, یعنی کہ بڑا معزز طریقے سے بھیجا. تو کہتے ہیں میں نے کھول کر پڑھا تو لکھا تھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہیں سب سے الگ کر رکھا ہے اور تمہاری بالکل جو ہے بائیکاٹ کر رکھا ہے, قطع تعلقی کر رکھی ہے. تم عزت دار آدمی ہو اور اس سلوک کے لائق نہیں ہو. اس نے تمہاری قدر نہیں پہچانی, تم میرے پاس چلے آؤ تو میں تمہیں تمہارے مقام و مرتبے کے مطابق عزت دوں گا. تو کہتے ہیں میں نے کہا لو ایک نئی مصیبت آئی, اور اسے میں نے وہیں پر ایک تندور جل رہا تھا اس میں پھینک دیا اور گھر چلا آیا. تو 50 دن ٹوٹل گزرے. تو حضرت کعب کہتے ہیں میں اپنی جان سے بیزار تھا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور سخت افسردہ تھا, جب ایک شخص نے مجھے آواز دے کر کہا کوہ سلہ سے, ان کے گھر کے مقابل پہاڑی تھی سلہ, تو کہتے ہیں اس پر سے کسی نے چڑھ کر مجھے آواز لگائی کہ کعب بن مالک تمہیں مبارک ہو. کہتے ہیں میں سجدے میں گر پڑا, مجھے یقین ہو گیا کہ میری توبہ کی خبر آ گئی ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک شاہ صاحب جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ کعب بن مالک تمہاری توبہ قبول ہو گئی. لیکن کہتے ہیں کہ جس نے جبل سلہ سے مجھے آواز دی اس کی آواز نے سبقت کی, یعنی انہیں پہلے پتہ چل چکا تھا. تو کہتے ہیں کہ جو ملنے کے لیے آیا, اطلاع لے کر میرے پاس آیا, اسے میں نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ تحفہ کر دے دیا اتار کر. اور اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو کہتے ہیں کہ رستے میں لوگ گروہ در گروہ میرے گھر کی طرف بھاگے آ رہے تھے مبارکباد دینے کے لیے. کہتے ہیں جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس طرح روشن تھا, خوشی سے آپ کے چہرے کے گرد اس طرح حالہ بنا ہوا تھا جیسے 14ویں کے چاند کے گرد بنا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کعب تمہیں مبارک ہو, جب سے تم پیدا ہوئے ہو تم نے اس سے بابت کا دن کبھی نہیں دیکھا. کہتے ہیں میں نے کہا بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ توبہ آپ کی طرف سے قبول ہوئی یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا نہیں اللہ کی طرف سے, اور پھر یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں. اس کے بعد کعب کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ کا حصہ یہ بھی تھا کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارا نہیں, کچھ مال اپنے لیے بھی رکھو. تو میں نے خیبر کا حصہ اپنے لیے رکھا اور باقی سارا مال صدقہ کر دیا. اور اس طرح اس آزمائش کا خاتمہ ہوا. لہٰذا اللہ دیکھیں خود ان کی کیفیت بیان فرماتے ہیں, حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ذوقت تنگ ہو گئی, زواد یہ کاف ذیق تنگی کو کہتے ہیں, اسی لیے دمے کو ذیق النفس کہتے ہیں, سانس کی تنگی. ذوقت تنگ ہو گئی علیہم ان پر الارض زمین, بما رحبت اپنے کھلے ہونے کے باوجود, رے ہے بے سے ہے رحب کھلا ہونا, رحبت کھلا ہونے کے باوجود. جب زمین اپنے وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی, زمین وسیع ہے نا, مدینہ ایک بڑا شہر تھا اس وقت کے اعتبار سے, لیکن افراد کے ہوتے ہوئے کوئی بات کرنے والا نہیں مل رہا تھا. تو یہ زمین کی تنگی تھی. وَذَاقَتْ اور بھاری ہو گئی, تنگ ہو گئی, علیہم ان پر, انفسہم ان کے نفس,
ان کی جانیں ان پر بھاری پڑنے لگیں، یعنی انہیں اپنی زندگی بری لگنے لگی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، آپ کی خاموشی، صحابہ کرام کی قطع تعلقی، ظاہری بات ہے اس عالم میں تو یہی ہونا تھا نا کہ جان، اپنی زندگی، اپنا وجود بوجھ لگتا، اور خود حضرت کعب کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ میں اپنی چھت پر بیٹھا تھا اور اپنی زندگی سے بیزار تھا، کہ یعنی مجھے اپنی زندگی بوجھ محسوس ہونے لگی تھی۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے تب اچھی طرح جان لیا، یقینی طور پر جان لیا، زوئے نون، نون ظن جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پختہ یقین، تو ظنوا انہیں پکا یقین ہو گیا، ان کے لا نہیں ملجا کوئی جائے پناہ من اللہ اللہ سے، الا الیہ مگر یہ کہ خود وہی۔ انہوں نے خوب اچھی طرح جان لیا کہ اللہ کی سزا سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں سوائے خود اللہ کی پناہ کے، یعنی اللہ خود ہی بچا سکتا ہے، اللہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر وہ ان پر مہربان ہو گیا تاکہ وہ اس کی طرف دوڑ پڑیں، اس کی طرف لوٹ آئیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ بہت مہربان ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس ایک واقعے میں کتنے سارے باتیں ہیں۔ سب سے اہم اور پہلی بات، کفر و شرک کی اسلام کے ساتھ کشمکش سب سے اہم چیز ہے، اور اس کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ ہڈ حرامی نہ ہی بلکہ تساہل، سستی دکھانا، اور وہ بھی ہمیشہ نہیں، ایک موقع پر کس قدر شدت سے قابل گرفت ہے نا؟ کیونکہ یہ جو صحابہ تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہما بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، اور بدری وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کے سب گناہ معاف کر دیے، کہ ان کا کوئی گناہ بھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، بدریوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ یہ سب بعد کی جنگوں میں شریک ہوئے، تو بیت رضوان میں شریک تھے، بیت رضوان والوں کے لیے وعدہ ہے اللہ کا، ہے نا؟ اور احد میں شریک ہوئے، احد والوں کے لیے وعدے ہیں، آپ نے پڑھ لیے آل عمران میں۔ پھر آپ نے خندق کا تذکرہ پڑھا، احزاب کا کچھ پڑھا، تفصیل آگے آئے گی سورہ احزاب میں، تو احزاب والوں کے لیے بھی معافی ہے، ان کی بلندی درجات کے وعدے ہیں اللہ کی طرف سے۔ پھر وہ 10,000 لوگ جو مکہ کی فتح میں شامل ہوئے، یہ اس میں بھی شامل تھے۔ پھر غزوہ حنین، تو ان تمام جنگوں میں یہ وہ بڑی بڑی اہم مہمات ہیں جن کا نام لے لے کر قرآن میں ذکر کیا گیا، ورنہ جتنی چھوٹی مہمات بھی ہوئیں ان میں یہ ساتھ تھے، خیبر وغیرہ میں بھی ساتھ تھے۔ اب اتنے بڑے بڑے امتحانوں میں سے ساتھ گزرنے کے باوجود جب جانتے بوجھتے ہوئے خالی سستی دکھائی ایک مہم کے موقع پر، تو اس پر بھی گرفت کی گئی کہ ایک انسان جب تک زندہ ہے تب تک اسے کام کرنا ہے، سستی دکھا کر، جان بچا کر وہ کونے میں نہیں بیٹھ سکتا، اور اگر ایک موقع پر بھی تساہل برتے گا تو اسے اس کے لیے سزا ملے گی، اسے اس کے لیے اپنے غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب یہاں آپ اس صحابہ کے، ان کے سٹیٹس کو دیکھیں، ان کی کاوشوں کو دیکھیں، ان کی ایک تساہل کو دیکھیں، اور پھر اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ ہم کن کن بہانوں کو بنیاد بنا کر گھروں میں بیٹھے ہوئے، اور کن کن چیزوں کو عذر بنا کر ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ کبھی جی شادیاں ہیں، کبھی جی سیر کو جانا ہے، کبھی جی بچوں کے امتحان ہیں، اور سارا سال راؤنڈ دا ایئر ہم کچھ نہ کچھ نکالتے رہتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں۔ تو پھر کہاں ہے ایمان، اور پھر اللہ کے ہاں ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ کنفرم مومن تھے۔ پھر اس میں ایک دوسرا اہم جو ہے وہ یہ آیا پوائنٹ سمجھ میں، جو سمجھنے کی بات ہے کہ ایمان کے ثبوت کا انحصار کفر و اسلام کی اس کشمکش میں حصہ لینے پر ہے۔ خالی بیٹھ کر باتیں کرنے سے کسی کا ایمان ثابت نہیں ہوتا، تو ہر کسی کو اپنے محاذ پر اس میں حصہ لینا ہی ہوگا، کسی کو اس کے لیے چھوٹ نہیں۔ اور پھر سب سے زیادہ اہم جو اس میں اللہ نے تصویر پیش کی، جو میں سمجھتی ہوں اس کا سب سے بڑا مقصد بھی تھا، وہ تھا مسلم معاشرے کا ڈسپلن ظاہر کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 10 سال دیے تھے اس معاشرے کو،
تو یہ معاشرہ قرآن پر عمل کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے جو تصویر بن کر ابھرا تھا، انہی خطوط، انہی نقوش پر ہمیں اپنا معاشرہ استوار کرنا ہے۔ جائزہ لیجئے ذرا اس معاشرے کا اور ذرا اپنے معاشرے کو کمپیئر کیجئے اس کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک گروہ کی غلطی پر اسے سزا دی گئی، ایسے ہی ہے نا، 3 اصحاب جو الگ الگ تھے ان سے غلطی ہوئی، اس غلطی پر سزا دی گئی۔ جو لیڈر ہیں، جو حاکم ہیں، وہ سزا دے رہے ہیں، سزا میں شدید یعنی سختی ہے، شدت کا عنصر ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جیسے ہی سزا کی اناؤنسمنٹ ہوئی، اس کا نفاذ ہو گیا۔ کسی کو آپ نے کھڑا تو نہیں کیا کہ جا کر چیک کرو اس سے کوئی بات تو نہیں کر رہا، نہیں، جیسے ہی لیڈر کے منہ سے بات نکلی اس پر عمل درآمد اسی وقت سے ہو گیا۔ قریب ترین افراد نے بات چیت کرنا بند کر دی۔ قریب ترین افراد میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ ان کے ماں باپ نہیں تھے، ان کے بیٹے نہیں تھے، ان کے بھائی نہیں تھے، بہنیں نہیں تھی، چچا تایا نہیں تھے، سب تھے۔ بات چیت بند کر دی، اس لیے کہ یہ نبی کا حکم ہے، یہ حاکم کا حکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر اب جا چکے دنیا سے نا، تو جو حاکم وقت ہوگا، اب یہ سزا قیامت کے لیے ہو گئی نا طے، قیامت تک کے لیے، کہ جو اس وقت جب پوری اسلامی جمعیت کو جنگ کے لیے بلایا جائے، سستی کرے بلا عذر، اس کے لیے بائیکاٹ کر دیا جائے کچھ عرصے کے لیے۔ اس پر رائے ہے، بعض علماء کا کہنا ہے کہ 85 دن کے لیے کیا جائے، بعض نے کہا کہ نہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کو کم زیادہ کیا جا سکتا ہے مدت کو۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ انہیں بائیکاٹ کر کے احساس دلایا جائے، نہ صرف احساس دلایا جائے بلکہ جج بھی کر لیا جائے۔ کیسے؟ وہ آپ ابھی سمجھیں گے۔ تو جس وقت اس سزا کا اعلان ہوا اسی وقت نفاذ ہو گیا۔ کسی نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ جی میرا بھائی ہے میں کیسے بات نہ کروں، یہ نہیں کیا خاندان والوں نے کہ اٹھ کر ان کی حمایت میں گروہ بندی کر لیتے اور کہتے ہاں دیکھا ہمارے خاندان کے بندے کا بائیکاٹ کیا ہے، ہم تو حکومت کے خلاف نکل آئیں گے۔ ایسے نہیں کیا۔ نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کے پورے خاندان نے اس سزا کو قبول کیا، کیونکہ آزمائش سے صرف کعب تو نہیں گزر رہے تھے، ان کا پورا خاندان بھی تو گزر رہا ہوگا۔ صرف حضرت ہلال تو نہیں گزر رہے تھے، صرف مرارہ تو نہیں گزر رہے تھے رضی اللہ عنہ، ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، ان کے بچے سبھی گزر رہے تھے۔ سب نے کھلے دل کے ساتھ اس سزا کو قبول کیا اور اس پر پورا عمل درآمد کیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ خود یہ افراد، انہوں نے یہ شور نہیں مچایا کہ جی ہم نے ہمیشہ تو وفاداری کی ہے، ایک دفعہ ہم سے کوتاہی ہو گئی تو اتنی سزا ہم نہیں مانتے، ادھر جا کر بیٹھے دشمنوں کے ساتھ، ادھر جا کر بیٹھے دشمنوں کے ساتھ، اس کے آگے روئیں اس کے آگے روئیں، یہ رویہ نہیں کیا۔ پوری خندہ پیشانی کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ اس سزا کو قبول کی اور پوری طرح اس نظم و ضبط کا خیال رکھا۔ اور لیڈر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدید سزا نافذ کی، پوری سختی کے ساتھ نافذ کی، لیکن نفرت کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ۔ بالکل اسی طرح جیسے باپ سزا دیتا ہے بچے کو تو اس لیے نہیں دیتا کہ وہ بچے سے نفرت کرتا ہے، اس لیے دیتا ہے کہ بچے کے لیے اس سزا میں ہی بہتری ہوتی ہے، اور وہ بے قرار ہوتا ہے کہ کب میرا بچہ بدلے، سدھرے، اور کب میں اسے پھر سینے سے لگا دوں، کہ نہیں ہوتا ہے نا۔ مائیں بھی سزا دیتی ہیں نا، بعض اوقات ایون کہ کھانا بند کر دیتے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو تب تمہیں کھانا ملے گا، ہوتا ہے ایسا کہ بھئی بہت دنوں سے کام نہیں کر رہا یا پڑھ نہیں رہا، کچھ بھی، یا کوئی چیز کھانا نہیں، ویسے چاکلیٹ وغیرہ سب بچوں کو دے دیتے، ایک کو نہیں دیتے، تم جب تک قرآن کا سبق نہیں پڑھو گے تمہیں نہیں ملے گی۔ رنج ہوتا ہے دل کو ایسا کرتے ہوئے کہ بڑی خوشی ہوتی، رنج ہوتا ہے، بہت رنج ہوتا ہے، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں اور تب تک کرتے ہیں جب تک وہ اپنی ضد سے باز نہیں آتا، اور ساتھ ہم بے قرار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ جی یہ جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے، اپنی حرکت سے باز آ جائے، مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ بے قراری ہوتی، سزا اس کو ملی ہوتی ہے، تڑپ ہم رہے ہوتے ہیں اور دی بھی ہم نے ہوتی۔ یہ ہے محبت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ نظریں ان پہ رہتی تھیں اور پتہ نہیں کتنی دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہوں گے، کیونکہ آپ محبتوں کو جتانے والے تو تھے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں ان پہ رہتی تھی، دل اللہ کی طرف فریاد کناں رہتا تھا، لیکن ڈسپلن کا تقاضا تھا، قانون نافذ کیا جائے، قانون نافذ کر رہے تھے۔ تو سزا دے رہے تھے لیکن محبت کے پورے ثبوت کے ساتھ۔
پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس دوران میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ یا مرارہ رضی اللہ عنہ یا ہلال رضی اللہ عنہ میں سے کوئی بھی دشمنوں کے ساتھ جا بیٹھتا تو کیا ہوتا؟ ہمیشہ کے لیے خارج ہو جاتا نا، امت سے کاٹ دیا جاتا. یہ تھی آزمائش. اور اللہ نے اس آزمائش کو کیسے ان کے لیے کڑا بنایا، وہ شاہ غسان کی طرف سے خط بھی آ گیا ہے نا، شیطان کی طرف سے پورا راستہ کلیئر کر دیا گیا. مگر آپ دیکھیں انہوں نے اس سختی کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی امت سے کٹنے کا نہیں سوچا. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی غلام کو آقا نکال دے اور وہ مایوس ہو کر، دل شکستہ ہو کر اسی کے در پر بیٹھا رہے جا کر اس کے مخالفوں سے نہ ملے، تو پھر اس وفاداری کا صلہ کیا ہے کہ اسے پھر اپنا لیا جائے. تو اللہ نے اپنایا نا. اللہ نے دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ میں کہا ثم تاب علیہم لیتوبوا، ان پر مہربان ہوا تاکہ وہ واپس اس کی طرف پلٹ آئے.